بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سالی کی شادی پر میں بیوی کو بازار لے گیا۔ بیوی نے 15,000 کا جوتا پسند کیا جبکہ میری جیب میں 5,000 تھے۔ اسی بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا اور میں نے غصے میں طلاق دے دی۔ دکاندار نے کہا کہ وہ میری بیوی سے حلالہ کر کے ہمارا پھر سے نکاح کروائے گا۔ دکاندار حلالہ کرنے میری بیوی کو اندر لے گیا، مگر جب بیوی حلالہ کر کے باہر آئی تو میرا دماغ چکرا گیا، کیونکہ دکاندار نے بیوی کا میری چھوٹی سالی کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور اس کی شادی میں صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرے پاس اتنی آمدن نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو شادی کی شاپنگ کروا سکوں۔ میری بیوی بہت ضد کرتی تھی۔ اسے کپڑے، جوتے اور میک اپ خریدنے کا بہت شوق تھا۔ میں ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتا۔ آج میں آفس سے آیا تو میرا ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ اوپر سے میری بیوی مجھ سے ضد کرنے لگی کہ مجھے شاپنگ پر لے جاؤ۔ بعد میں درزی کپڑے سلائی کرنے کے لیے نہیں لے گا اور میں اپنی بہن کی شادی پر اچھے کپڑے نہیں پہن سکوں گی۔ آپ مجھے آج بازار لے کر جائیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن میرا ذہن ابھی تک آفس کے کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ گھومتی پھرتی مجھے ایک جوتوں والی دکان پر لے گئی۔ اس دکان میں سٹائلش اور کافی مہنگے جوتے تھے۔ بیوی کہنے لگی میں شادی سے پہلے بھی یہیں سے جوتے خریدا کرتی تھی۔ اس دکان کا مالک مجھے بہت کم پیسوں میں جوتے دے دیا کرتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم ایک جوتا خرید لو، لیکن 2,000 سے زیادہ مہنگا جوتا مت لینا، میرے پاس ابھی زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ مگر میری بیوی نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ دکاندار سے بہت ہی مہنگے جوتے لے کر اپنے پاؤں میں پہنتی رہی۔ دکاندار بھی بڑی دلچسپی سے میری بیوی کو جوتے پہنا رہا تھا، جبکہ دکان کے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چہرے پر داڑھی نہیں تھی مگر بوڑھا معلوم ہوتا تھا، بالوں میں سفیدی تھی۔ وہ آدمی میری بیوی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو لگتا جیسے وہ آدمی میری بیوی کو پہلے سے جانتا ہو، لیکن بیوی کا رویہ ہرگز ایسا نہ تھا۔ وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ آدمی بار بار میری بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ میں نے اسی لیے بیوی کو اشارہ کیا کہ اب اس دکان سے ہمیں جلدی جلدی نکلنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے مجھے یہاں کا ماحول بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن کیا کرتا، میری بیوی تو بہت ہی زیادہ ضدی تھی۔ کہنے لگی میں یہاں سے کوئی اچھا سا جوتا خرید کر ہی جاؤں گی، آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے ایک دوست کا فون آنے لگا۔ وہ مجھے کسی کام کے لیے بلا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اب تم اپنی شاپنگ بند کرو، ہمیں گھر چلنا ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں نے جوتے پسند کر لیے ہیں، آپ بل دے دیں۔ جب میں نے بل پر نظر ڈالی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ بیوی نے 2 جوتے خریدے اور 15,000 کا بل بن گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو غصے سے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میری جیب میں صرف 5,000 روپے ہیں اور تم نے 15,000 کی شاپنگ کر لی۔ میں یہ سارا بل کیسے پے کروں گا؟ تم ہوش میں آؤ، ایک جوتا واپس کرو۔ میری بیوی یہ سن کر وہیں پر بیٹھ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں جوتے میرے پسندیدہ ہیں، میں یہ ہرگز واپس نہیں کروں گی۔ آپ اس کا بل دے دیں ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اپنی بیوی کی ہٹ دھرمی دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ اقرا آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم پہلے تو اتنی ضدی نہ تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی بس جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، میں اپنی بہن کی شادی پر یہی جوتے پہنوں گی، اور مجھے کسی اچھی سی شاپ سے 2 سوٹ بھی لے دیں۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا۔ سوچا بھی نہیں تھا وہ اتنی ضدی اور باغی نکلے گی۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں لے کر دوں گا، چلو گھر چلو۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر دکان سے باہر نکلنے کی کوشش کی، پر بیوی نے وہیں پر تماشا کھڑا کر دیا۔ تم مجھے زبردستی نہیں لے کر جا سکتے، یہ جوتے لو ورنہ میں یہیں بیٹھوں گی۔ دکاندار تو اب باقاعدہ اس بات پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، پھر اس نے مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جب سے شادی ہوئی ہے تم نے مجھے کبھی میری پسند کی کوئی چیز نہیں لے کر دی۔ میں نے تم سے آج تک مانگا ہی کیا ہے؟ 2 جوتے کیا لیے؟ تمہارا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بیوی کی بدتمیزی مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا اور مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ پورے بازار میں تماشا لگ گیا تھا۔ میں بیوی کو گھسیٹتا تب اور بھی تماشا بن جاتا۔ بھرے بازار میں بیوی نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ غصے میں میرے منہ سے 3 بار طلاق کا لفظ نکل گیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں پر ساکت ہو گئی۔ میں بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہماری طلاق ہو گئی تھی۔ اتنا مضبوط رشتہ چند لمحوں میں ٹوٹ گیا تھا۔
मेरी बीवी की आंखों में से आंसू निकल आए थे। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन हम दोनों ही गुस्से के बहुत तेज थे। तलाक वाक़ई हो चुकी थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मेरी बीवी ने मुझे नफरत भरी नज़र से देखा और कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने कमज़र्फ निकलोगे। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। मुझे यहाँ से अपने माँ बाप के घर जाना होगा। सब लोग हम पर बातें बना रहे थे कि एक आदमी ने जूते की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दी है। अब वो नरम पड़ चुकी थी। हम दोनों रिक्शे में बैठे और घर की तरफ चल पड़े। इकरा का तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं उसे तसल्ली भी नहीं दे पा रहा था। घर आकर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आ गया। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे अभी भी दुकानदारों की बातें तीर की तरह दिल में चुभ रही थी। एक दुकानदार ने यह भी कहा कि अब तो ये दोनों एक दूसरे पर हराम हो गए हैं, क्योंकि हम हरगिज़ नहीं चाहते थे कि हमारे दरमियान समाना आए और हम अलग हो जाएं। अभी तक मैंने अपनी बीवी के मैके वालों को इस बात का नहीं बताया था। मेरी बीवी के घर वाले क्या सोचते कि मैं कितना कमज़र्फ इंसान हूँ, जिसने उनकी बेटी को 6 माह बाद ही तलाक दे दी। और मेरी बीवी सारी रात रोती रही। हमारे दिलों में पुरानी यादें भी थीं और आने वाले वक्त का खौफ भी। सुबह के 8 बजे मेरी बीवी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला। मेरी बीवी सामने एक शॉपर लिए खड़ी थी। ये क्या है, मैंने पूछा तो कहने लगी, कल मैं झगड़े के वक्त ये जूतों वाला शॉपर उठाकर घर ले आई थी। दुकानदार को तो ये भी लग रहा होगा कि हम आपस में मियाँ बीवी ही नहीं हैं। हमने तलाक का ड्रामा किया होगा ताकि उसके महंगे जूते लेकर दुकान से फरार हो सकें। बीवी की बात मेरे जहन पर हथौड़े की तरह लगी थी। दिल तो चाहता है ये जूते जला दूं। इनकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हुए थे। बीवी कहने लगी, तुम जाओ और उसे जाकर ये जूते दे आओ। मेरी बीवी ने ये बात तो कह दी थी, लेकिन मेरे लिए उस दुकान पर जाना इतना आसान नहीं था। मैं परेशान भी था और शर्मिंदा भी। मैं उस दुकानदार का सामना कैसे करूंगा जो ये जानता है कि जूतों की खातिर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। खैर, मैं वहां पर पहुंच ही गया था। दुकानदार को मैंने शॉपर दिया और कहा कि मेरे पास तो पैसे कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है, इसलिए तुम ये जूते वापस रख लो। इन्हीं जूतों की वजह से हमारी तलाक हुई। दुकानदार मेरी बात सुनकर बोला, अरे भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? बैठो, चाय पानी मंगवाता हूँ, पी कर जाना। और वैसे भी अब तो तुम्हारी अपनी बीवी से तलाक हो गई है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाओ। मुझे उस दुकानदार पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या करता। घर जाता भी तो घर में एक अजीब सी वहशत, एक अजीब सा सन्नाटा था जिसे मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकता था। मेरी बीवी जो कल तक मेरी हमसफ़र, मेरी शरीके हयात थी, अब वो मेरे लिए गैर महरम हो चुकी थी। उस आदमी ने मुझे अपनी दुकान पर बिठा लिया और मुझे समझाने लगा कि मैं आपको इस मसले का एक हल बता सकता हूँ, जिससे ना तो आपकी बदनामी होगी और ना आपको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और आप वापस अपनी बीवी के लिए हलाल हो जाएंगे। उस आदमी की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा, क्या तुम कोई मुफ्ती थोड़ी हो? मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरे अब्बा आलिम दीन थे। मुझे हर एक मामले का इल्म है और मैं ये भी जानता हूँ कि तलाक की सूरत में मियाँ बीवी अगर फिर से एक साथ रहना चाहें तो उन्हें क्या करना पड़ता है। मैं उसकी बात सुनकर वाकई पुरउम्मीद हो गया था। मेरा सारा गुस्सा उतर चुका था। क्या तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो? मैं तो बस यही जानता हूँ कि जब तलाक हो जाती है तो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन एक सूरत होती है कि अगर बीवी किसी दूसरे आदमी से निकाह कर ले, फिर वो आदमी कुछ दिनों बाद उसको तलाक दे दे, क्योंकि हलाला के बाद बीवी दोबारा से अपने पहले शौहर पर हलाल हो जाती है। ये सुनकर मेरी उम्मीद भी जागी थी और मैं परेशान भी हो गया था। अरे भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? हलाला इसीलिए किया जाता है ताकि जो लोग एक दूसरे से गुस्से और जल्दबाजी की वजह से जुदा हो जाते हैं वो दोबारा से आपस में मिल सकें। और हलाला तो अल्लाह ताला की तरफ से मर्द के लिए एक सज़ा है कि वो अपने गुस्से की कीमत चुकाता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी को किसी और के साथ नहीं देख सकता। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, फिर तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, वो तुम पर हराम हो गई है। खानदान वालों को जब ये बात पता चलेगी फिर तुम किस किस को वजाहत देते फिरोगे। इसलिए अब तुम्हें शरई कवानीन को मद्देनजर रखकर अपनी बीवी का निकाह खुद करवाना पड़ेगा। ये सुनकर मैं तो खामोश हो गया था। बात तो वाकई में उसकी सही थी।
میں نے بھی سوچ لیا تھا میں اپنی بیوی کو دوبارہ حاصل کرنے کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے پوچھنا ہوگا اور ایسا کوئی قابل بھروسہ آدمی بھی ڈھونڈنا ہوگا جو کہ ہم پر بھروسہ کرے اور ہم اس پر کر سکیں۔ میں نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا۔ تب وہ کہنے لگا، بھائی برا نہ مانو تو میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا۔ جی ضرور، تم میرے بھائیوں جیسے ہو، اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہارے بھلے کے لیے خود کو اس نکاح کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دکاندار کی نیت پر ایک لمحے کو شک ہوا تھا، لیکن اگلی بات جو اس نے کی تھی اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم میرے گھر چل کر میری ماں سے مل سکتے ہو۔ میری ماں بستر مرگ پر ہے، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری ماں صرف 15-20 دن زندہ رہے گی۔ میری ماں کی شدید خواہش ہے کہ میں شادی کر لوں، جبکہ میں ابھی شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، ابھی اس کے گھر والے نہیں مان رہے، مجھے ان کو مناتے ہوئے 1 سال لگ جائے گا، اور بیمار ماں کے ہوتے ہوئے وہ مجھے ہرگز رشتہ نہیں دیں گے۔ ایسے میں اگر میں تمہاری بیوی سے نکاح کر لوں گا تو ان کو یہ لگے گا کہ میں نے ان کی خواہش پوری کر دی ہے، تو وہ آسانی سے مر سکیں گی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے لگا کہ میری تو واقعی میں بہت بڑی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اپنی ماں کو صرف دکھانے کی خاطر یہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس میں برا ہی کیا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ بھائی بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا اس نکاح کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ کیونکہ اگر میری بیوی کے میکے والوں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے دوبارہ میرے پاس رہنے نہیں دیں گے، اور یہ کام بہت جلد کرنا ہوگا۔ مجھے اپنی بیوی کو واپس اپنے پاس لانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو اس کے میکے والوں کو خبر ہو جائے گی اور میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میری ماں بیچاری کب اللہ کو پیاری ہو جائے یہ میں نہیں جانتا۔ میں تو اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، اور اتنے کم وقت میں کوئی مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا، وہ بھی صرف اس لیے کہ میری ماں کی یہ آخری خواہش ہے۔ تم سمجھ گئے ہو نا؟ اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے بہت احساس ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اسی آدمی سے نکاح کرنے کا کہہ دوں گا، اور کم از کم اس طرح ہم دوبارہ ایک ساتھ تو ہو سکیں گے۔ دکاندار نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ چند دن بعد میری بیوی کو طلاق دے دے گا اور اپنی ماں کو یہ کہے گا کہ اس کی بہو اپنے میکے گئی ہے۔ یہ بات سب سے بہترین تھی۔ اس طرح کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ ہمارے بیچ میں کیا ہوا ہے، اور میرا کام بھی ہو جاتا۔ میں گھر آیا، میری بیوی نے دروازہ کھولا، مجھ سے سلام بھی نہیں کیا اور اندر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ مجھے معاف کر دو اقرا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن دیکھو ایک خوشخبری ہے۔ میں نے اسے روکا تھا۔ وہ کہنے لگی، خوشخبری؟ تمہیں مذاق سوج رہا ہے؟ ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، اور تمہیں خوشخبری سوج رہی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں، اور یہ بات میں نے بہت تفصیل سے ایک آدمی سے کی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو اس کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی چمک لوٹ آئی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ اگر تم چاہو اور اجازت دو تو میں کچھ دن کے لیے تمہارا نکاح ایک آدمی سے کروا دوں گا۔ چند دن بعد وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تم میری ہو جاؤ گی۔ ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں گے، ہماری محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی کا سایہ بھی خود پر نہیں پڑنے دیا۔ میں کسی اور سے نکاح کیسے کر لوں؟ اسے شوہر والے حقوق کیسے دے دوں؟ یہ تو میرے لیے مرنے کے برابر ہے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ خدا کے لیے مجھے مار دو، لیکن ایسی بات نہ کرو۔ میں اپنی بیوی کی وفاداری پر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بہت وفادار تھی، لیکن اس وقت ہمارے پاس اور کوئی حل بھی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیوی کو منایا۔ میری بیوی میری محبت کی خاطر مان تو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی، تم نے میری محبت کو پامال کیا ہے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رو رہے تھے۔ صبح مجھے اس دکاندار کے پاس جانا تھا۔ میری بیوی بھی تیار تھی۔ اس نے خود کو برقعے میں ڈھانپ لیا تھا۔ آج اس نے سادہ سا لباس پہن کر خود کی پہچان بھی چھپا دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم دکان پر پہنچ گئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی، میری بیوی تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہے، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم 3 دن بعد اسے طلاق دے دو گے، چاہے تمہاری ماں اس امر پر راضی ہو یا نہ ہو۔ اس آدمی نے وعدہ کیا اور کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ آدمی ہمیں لے کر ایک مسجد میں گیا
میں نے اپنی بیوی کو پہلے ہی طلاق دے دی تھی، اس لیے میں خاموش بس ایک گواہ کی صورت میں بیٹھا رہا۔ میرے سامنے اس کا دکاندار کے ساتھ نکاح ہو گیا اور وہ اس دکاندار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر چلی گئی۔ اب میری بیوی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اتنی بے چینی، اتنی پریشانی آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا ذہن بہت بری سوچوں میں پھنسا ہوا تھا۔ گھر پہنچا تو مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ گھر جا کر خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود ہی بازار سے کھانا منگوا کر کھا لیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں ساری رات جاگتا رہا۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں، انہیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ وہ تو پل پل مرتی ہوں گی۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی۔ میں اس آدمی کی دکان پر پہنچا، لیکن اس کی دکان بند تھی۔ میں نہ جانے کیوں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر ظاہر ہے اس کا بھی نکاح ہوا تھا۔ اس نے خاندان والوں کو بھی تو کوئی نہ کوئی جواب دینا تھا۔ اگر وہ دوسرے دن ہی دکان پر آ جاتا تو عجیب سی بات لگتی۔ اسی لیے میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور پھر واپس اپنے گھر آ گیا۔ تنہائی میں وقت گزر رہا تھا۔ پریشانی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ دن میں نے کیسے کاٹا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ پھر تیسرے دن میں اسی دکاندار کی دکان پر گیا۔ میں نے اس سے زیادہ معلومات بھی نہیں لی تھی، بس اس کا نام اور پتہ معلوم تھا۔ مگر آج دکان پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ جی آپ کون ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک نے تمہاری بیوی سے اس طرح سے نکاح کیا ہو؟ ضرور کوئی اور بات ہوگی۔ تم خواہ خواہ میرے مالک پر الزام مت لگاؤ، وہ ایسے انسان نہیں ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ تمہارے مالک کی والدہ بیمار ہے اور اس نے ان کی خواہش کی خاطر میری بیوی سے شادی کی ہے، تمہارے مالک کا کہنا تھا کہ چند دنوں بعد اس کی والدہ نے مر جانا ہے اور وہ میری بیوی کو طلاق دے دے گا۔ میری بات پر وہ کہنے لگا، بھائی تم پاگل ہو کیا؟ میرے مالک کی والدہ تو صحت یاب اور اچھی بلی ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے مالک کسی لڑکی سے پیار کرتے تھے اور لڑکی بھی میرے مالک سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس لڑکی کے گھر والوں نے 6 ماہ پہلے اس لڑکی کی شادی کسی اور سے کر دی تھی، اس لیے مالک کی والدہ پریشان رہتی تھی۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ تو کیا اس آدمی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ آدمی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ بڑی مشکل سے میں اس کے گھر پہنچا۔ یہ بات مجھے مجبوراً اپنی بیوی کے گھر والوں کو بھی بتانی پڑی۔ انہوں نے مجھے الگ سے لان تان کی، لیکن جب ہم دکاندار کے گھر پہنچے تو ایک عجیب ہی منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ میری بیوی اس کے پہلو میں خوش باش کھڑی تھی۔ اقرا کہنے لگی، میں اپنے نئے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اس سے طلاق نہیں چاہیے، اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہے، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، میری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، مجھے عزت دی ہے۔ میں تم جیسے پاگل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے 15,000 کے جوتوں کی خاطر مجھے طلاق دے دی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، کل کو تم مجھے دوبارہ بھی طلاق دے سکتے ہو۔ ویسے بھی میں معین سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی تمہارے ساتھ کر دی، اور تم اتنے بے وقوف نکلے کہ تم نے خود ہی مجھے طلاق دے کر میری شادی معین سے کروا دی۔ اپنی بیوی کی باتیں میرے دل پر کسی ہتھوڑے اور تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی ایسے نکلے گی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ عورت کے کئی روپ ہیں، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا، مگر غلطی میری بھی تھی۔ میں نے جلد بازی میں اپنی خوبصورت بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن، تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے، اور جب پھٹکڑی پگھل جائے اور اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دو، جلد افاقہ ہوگا، اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھائیں، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔